اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ افضل ترین کائنات میں مخلوق خداوند متعال خود جن کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمام انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں و اسوہ کاملہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محور وحدت امت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کیوں ضروری ہے، اور رسول اللہ کی معرفت سے مسلمانوں کو کیا حاصل ہوگا؟ رسول اللہ کی معرفت اس عنوان سے بھی ضروری ہے کہ تمام مسلمین کے جتنے بھی گروہ ہیں سب رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ ان کے عقائد اور عواطف کا محور ہیں، رسول اللہ کی معرفت ان کے قلوب کو نورانی کرتی ہے، سب رسول اللہ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں اور ان کی معرفت بھی رکھتے ہیں، اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے قلوب اس معرفت رسول اللہ کے محور میں جمع ہو جائیں۔ اور اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، اگر وہ ظالموں کے مقابل میں کھڑے ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا میں ظالموں کے مقابل میں قیام کرے، ظالموں کے مقابل میں کھڑی ہو، تو انہیں رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت و ان کی سیرت و ان کے اخلاق کی اتباع کرتے ہوئے ظلم و نظام ظلم کے مقابلے کھڑا ہونا ہوگا، اور یہی چیز مسلمانوں کو وحدت کی طرف لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افکار، ان کی تعلیمات، ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کی احادیث، صحیح احادیث، وہ احادیث جو انسانوں کو ان کے کمال کی طرف ہدایت کرتی ہیں، اور یہی چیز موجب بنتی ہے کہ تمام مسلمان وحدت کے محور میں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کریں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، ہمیں ان کی احادیث و ان کی تعلیمات جیسے انہوں نے دی ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کریم نے جو رسول اللہ کی معرفت ہمیں عطا کی ہے، اور رسول گرامی اسلام کے بارے میں جو قرآن کریم نے امر کیا ہے کہ رسول اللہ اسوہ حسنہ ہیں، رسول اللہ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے حول و محور میں جمع ہو کر تمام امت اسلامیہ نجات حاصل کر سکتی ہے۔ وہ نظام اسلامی کی بنیاد جو رسول اللہ نے ڈالی تھی، وہ نظام اسلامی و حکومت اسلامی کی بنیاد جو مدینہ کے اندر ڈالی تھی، وہ امت سازی کی بنیاد جو مکہ کے اندر رکھی گئی، اور ہمیشہ رسول اللہ اس امت سازی کے عمل میں مشغول رہے، اور پھر قرآن کریم کا یہ کہنا ہوا کنتم خیر امہ، خیر امت کا لقب عطا ہوا، اور پھر رسول اللہ نے اس امت کے لیے ایک نظام متعین کیا اور اس کی پیروی کا حکم دیا۔ تو یہ ساری چیزیں آج بھی اگر امت اسی محور پر واپس آ جائے، اسی طرف اکٹھی ہو جائے، رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی معرفت میں، تو تمام امت اسلامیہ آج جمع ہو سکتی ہے، جمع ہو کر رسول اللہ کی وہ آرزو امت واحدہ والی پوری کر سکتی ہے، وہ نظام اسلامی کو دوبارہ برپا کر سکتے ہیں، وہ نظام اسلامی، نظام رسول اللہ، وہ نظام جو رسول اللہ نے خود برپا کیا، اس کی بنیاد ڈالی، وہی نظامات کی ضرورت ہے، جس کے جاری رکھنے کا حکم دیا، علی مرتضیٰ کو اس کا حاکم بنایا، اور امام علی مرتضیٰ کی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اس کی
سب سے بیعت لی، اور پھر ائمہ ہدا، ائمہ اطہار، اہل بیت نبی نے جس نظام کی تبلیغ و ترویج کی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نظام کی خاطر قیام کیا، اور حضرت مہدی آخر الزمن اجل اللہ تعالی فرج و شریف جس نظام کی خاطر قیام کریں گے، اس نظام کی طرف ہمیں واپس آنا ہوگا۔ تمام مسلمین کو، تمام اہل اسلام کو رسول اللہ کی تعلیمات سے، رسول اللہ کی سیرت سے، اس سیرت کو سمجھنا ہوگا، اس سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، اپنے اجتماعی نظام کو، اپنے سیاسی نظام کو، اپنے تعلیمی نظام کو، ہر نظام کو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق و رسول اللہ کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ کو اسوہ بنانا ہوگا۔ اسوہ بنا کر ہمیں آج امت اسلامیہ کی نجات کے لیے، اہل اسلام کی نجات کے لیے سارا کام کرنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔